بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق آج ہم اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور عظیم واقعے یعنی واقعہ کربلا کی مکمل داستان بیان کریں گے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ صبر، قربانی، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا لیے ہر چیز قربان کر دینے کی لازوال مثال تھی۔ پہلا باب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید اول خلیفہ بنے۔ اس وقت اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن سیاسی طور پر مختلف علاقوں میں مختلف آراء موجود تھیں۔ دوسرا باب، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف۔ امام حسین ابن علی نے اپنے اجتہاد کے مطابق فوری بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا یا مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ تیسرا باب، مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی۔ جب حالات پیچیدہ ہونے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ تقریباً 4 ماہ تک رہے۔ اس دوران لوگ آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ چوتھا باب، کوفہ والوں کے خطوط۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلسل خطوط لکھنے شروع کیے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ 12,000 سے زیادہ خطوط آپ تک پہنچے۔ ان میں لکھا گیا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ پانچواں باب، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا: لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ چھٹا باب، کوفہ کے حالات کا بدل جانا۔ اسی دوران کوفہ میں نیا گورنر مقرر ہوا۔ لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ جو لوگ کل تک حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے گئے۔ شام ہوتے ہوتے ہزاروں افراد میں سے کوئی بھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ رہا۔ ساتواں باب، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہیں گرفتار کیا گیا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے کوفہ والوں کی بے وفائی کو آشکار کر دیا۔ آٹھواں باب، امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت، خواتین، بچے، نوجوان، چند وفادار ساتھی موجود تھے۔ یہ کوئی بڑا لشکر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا۔ نواں باب، راستے میں نصیحتیں۔ راستے میں کئی بزرگوں نے عرض کیا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد کے مطابق سفر جاری رکھتے رہے۔ 10واں باب، شہادت مسلم رضی اللہ عنہ کی خبر۔ راستے میں آپ کو خبر ملی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ کوفہ والوں نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کی اجازت دی۔ بعض لوگ واپس چلے گئے، لیکن اہل بیت اور وفادار ساتھی آپ کے ساتھ رہے۔ 11واں باب، کربلا پہنچنا۔ 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ سرزمین کربلا پہنچا۔
یہ ایک گرم اور خشک صحرا تھا، چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ 12واں باب خیموں کا قیام۔ حضرت عام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے نصب کیے، خواتین اور بچے انہی خیموں میں رہنے لگے۔ اس وقت تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن تاریخ کا سب سے دردناک باب بن جائیں گے۔ 13واں باب لشکروں کی تعداد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 72 افراد تھے، جبکہ دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ تعداد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ 14واں باب پانی بند کرنا۔ 7 محرم کو اہل بیت کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات سامنے تھا، لیکن پانی لینے کی اجازت نہ تھی، شدید گرمی تھی، چھوٹے بچے پانی مانگتے تھے، خیموں سے العطش العطش یعنی پیاس پیاس کی آوازیں آنے لگیں۔ 15واں باب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کوشش۔ العباس ابن علی بچوں کے لیے پانی لینے نکلے، انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی، لیکن واپسی پر شہید کر دیے گئے۔ 16واں باب 9 محرم کی رات دشمن نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی، یہ پوری رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزری۔ 17واں باب ساتھیوں سے خطاب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کسی ایک ساتھی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18واں باب عاشورہ کی صبح 10 محرم 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اپنے ساتھیوں کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔ 19واں باب جنگ کا آغاز۔ ایک ایک کر کے آپ کے جانثار ساتھی میدان میں اترتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان کے ایمان مضبوط تھے۔ 20واں باب اہل بیت کی قربانیاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کئی افراد شہید ہوئے، ہر شہادت کے ساتھ غم بڑھتا گیا۔ 21واں باب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ علی الاکبر ابن حسین میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 22واں باب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ قاسم ابن حسن بھی شہید ہو گئے۔ 23واں باب آخری لمحات۔ اب تقریباً تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، شدید پیاس اور غم کے باوجود آپ ثابت قدم رہے۔ 24واں باب شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، آپ کی عمر تقریباً 56 سال تھی۔ 25واں باب شہادت کے بعد خیموں میں کہرام مچ گیا، اہل بیت کی خواتین اور بچے غم میں ڈوب گئے، پورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، آپ سید الشہداء ہیں، آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ واقعہ کربلا امت مسلمہ کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ ہم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت اور احترام کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام: حق کے لیے قربانی دینا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اہل بیت سے محبت کرنا، دین کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ اختتامی دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔